رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. میرا منہ سرکار مدینہ کی طرح مجھے معلوم ہے اپنے سخن کی تنگ دامانی. برادران اسلام اور قابل قدر شخصیات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس متبادل اور پرامن نظم میں شمع رسالت کی ضیا حیات کو روشن کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. میری یہ رسالت نہیں کی ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر لبخشائی کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ جیسے عظیم المرتب شخصیات کے روبرو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع گفتگو بناتا ہوں تاکہ خود کی اصلاح ہو جائے، ورنہ کسی کی کیا مجال کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کر سکے. جیسے کہ شاعر رسول حضرت حسان رضی اللہ عنہ کا شعر ہے جو انہوں نے اپنی مضمونی ظاہر کی. فرمایا: محمد بمقالتی ولكن ونحن بقالتی محمد. ترجمہ: میری بساط نہیں کی اپنے اشعار سے مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر سکوں. میں نے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اشعار کی مدح سنائی کی ہے. کسی اردو شاعر نے کہا: علم میرا قاصر صبح میری عظیم، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، اے محبوب رب نام الرسول و فضائل مکمل سناؤں میں کیسے. ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور نہ نظام مکمل تھا. عدالت، انسانیت، امانت و دیانت، عظمت و عفت، صلاح، تقوی غورا کا جنازہ نکل چکا تھا. شرافت و عزت کی کلیاں مرجھا چکی تھی. شرک و ضلالت کی لبیزتوں، نفرت، ظلمت، شقاوت اور عداوت کا دور دورہ تھا. کسی اردو شاعر نے کیا یہ خوب منظر کشی کی بدی کا زور تھا. ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی. ذرا زکات پر تلوار چل جاتی تھی آپت میں تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی تجار کے بس میں. اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے. جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نتی شرم و حیا آنکھوں میں گھر گھر میں بے حیائی تھی. مگر اللہ نے جب اپنا ان پر رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈل آیا. قدرت خداوندی نے اس پرفتن دور میں شہدایان لان و عصا کو رفت ہدایت کے راستے پر غامزن کرنے کے لیے، وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے باران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا. مکے میں طلوع آفتاب کے وقت آمینہ کے لال، عبداللہ کے لقب جگر، عبد المطلب کے نور نظر، دو شبہ کو تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. آپ ایسے وقت پیدا ہوئے جسے لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک عجیب محال ہے. نور ہی نور نظر آ رہا ہے. پورے مکے میں نور الہی کا نزول ہو رہا ہے. ظلمت قدا کفر قدا میں تحلقہ مچ گیا. راتوں رات روزہ منہ کے بل گر پڑے. گلزار ہستی میں ایک عجیب رونق پیدا ہو گئی. چاروں طرف سے رستے کی ہی آواز سنائی دے رہی ہے. ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا، آ گیا تو آ گیا. دنیا میں انقلاب اجڑا ہوا چمنچا گلستہ کر گیا. میرے قلب و جگر کے ساتھیوں، حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میرا لحظ جگر اس وقت کلام تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن انگشت شہادت سے اشارہ کر رہا تھا. وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اشارہ تھا. قلب و آمینہ میں مسرت و خوشی کی حد نہ رہی جب محمد کی اداؤں کو دیکھا. لیکن کچھ غم کے حضرات ہیں، فرماتی ہے کاش آنے عبداللہ ہوتے ہی اس لفتے جگر کو جان سے بھی زیادہ خوبصورت تھے. دیکھ کر کتنے خوش ہوتے اور کھلونا وغیرہ لاتے. غیب سے آواز آ رہی ہے: اے آمینہ فکر مت کر، میں اس کا رب ہوں، مربی بھی استاد بھی. اگر یہ بچہ کھلونا مانگے گا تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا. اگر سیرت و تفریح کو دل چاہے تو معراج پر بلوا لوں گا. اگر کوئی شہادت طلب کرے تو پتھروں سے بھی کلمہ پڑھا دوں گا. اس کے بعد حضرت عبد المطلب آتے ہیں، سوال کر رہے ہیں: اے آمینہ کوئی نام سوچا ہے؟ حضرت آمینہ کہتی ہے کہ یہ جب سے بچہ پیدا ہوا ہے زبان پہ قابو ہے نہ قلب پر. ذہن میں کئی نام آتے ہیں لیکن قلب میں یہ دستک ہوتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں: سبحان اللہ سبحان اللہ، اے آمینہ اس نام کا بچہ میں نے پوری جزیرۃ العرب میں نہ دیکھا اور نہ سنا
نام تو ہمیں سنا ہوگا، بلکہ اس جیسا بچہ پوری جزیرۃ العرب میں کیا پوری دنیا میں موجود نہ ہوگا۔ یہ بچہ وہ ہے جس کی تعریف رب کائنات خود کرتا ہے۔ برادران اسلام، حضرت عامرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے برادران اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہی نہیں تھا بلکہ عنوان بن گیا تھا۔ آپ کو امام محسن کا ایک خوبصورت گلدستہ بنا دیا تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی صورت تھی، حضرت شیخ علیہ السلام کی معرفت تھی، حضرت نوح علیہ السلام کے شراب تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان تھی، یونس والی بات، موسیٰ والا جہاد تھا، داؤد والی خوشحالی، دانیال والی محبت تھی، لوط والی حکمت، یعقوب والی بشارت تھی، موسیٰ والا جلال، ایوب والا سرور تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء علیہ السلام کا ایک خوبصورت گلدستہ تھے۔ اس کے بعد تقدیر حلیمہ کی جاگی، رحمت کے بادل چھاتے ہیں، ہر جگمگ جگمگ ہوتا ہے، تشریف محمد لاتے ہیں۔ حضرت حلیمہ پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پتلی دبلی سی سواری پر سوار ہوتی ہے۔ یہ کمزور سواری کو محمد بن عبداللہ کے برکت سے قوت عطا ہوتی ہے اور وہ قافلہ والوں سے آگے نکل جاتی ہے۔ سبھی حیرت زیادہ ہوتے ہیں کہ حلیمہ کی اتنی کمزور سواری کو اتنی طاقت و قوت کہاں سے مل گئی جو اتنی تیزی سے چل رہی ہے۔ حضرت حلیمہ جب گھر پہنچتی ہے تو گھر انوار و برکات سے پر تھا۔ حلیمہ کی شان کسی شاعر نے کہا، محمد کی کہلائی مادر حلیمہ، تیری شان اللہ اکبر حلیمہ، تیری بکریوں کو پانی پلائے تو اب کو ساقی حلیمہ۔ برادران اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شبات کا دور بھی عجیب تھا۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ہمراہ شام کا سفر فرمایا۔ تجارت کے حد سے راستے میں ایک راہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور تورات کی تمام علامات پر غور کیا۔ حضرت عبد المطلب سے کہا کہ اس بچے کو واپس لے جاؤ، میں نے جو علامات تورات میں پڑھی تھی یہ سب اس کے اندر پائی جاتی ہے، شاید کہ آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے۔ حضرت عبد المطلب وہیں سے واپس روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں حضرت عبد المطلب کو بہت نفع ہوا۔ محسن انسانیت جس طرح اخلاق و کردار اتنے خوبصورت تھے، اسی طرح حسن و جمال کے اعتبار سے بھی خوبصورت تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی۔ اگر یہ محبوب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو اپنا دل کاٹ دیتی۔ اگر میں حسن و صفاتی جمال و کمال ذاتی بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آتا ہے، بلا بلا بجمالہ کشفت حجاب جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اس کے بعد کوئی سیرت و نگار کوئی ادیب کیسے جرات کر سکتا ہے کہ اس عنوان پر بحث کی جائے۔ جب شمس و قمر نے خاتم النبیین، ختم الرسل، آقائے گل اور ہادی سبل کو دیکھا، پکار اٹھے، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ نام تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ نام تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چاہ گئے۔ شہدایان اسلام محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت نبوت و رسالت پر فائز ہونے ہی اعلان حق کر دیا، لوگوں کو توحید اور ایمان سمجھایا، شرک و کفر کو مٹا کر وحدت خداوندی کا بول بالا گیا، عداوت اور نفرتوں کو صداقت اور محبت میں تبدیل کیا، جس کے نتیجے میں صحابہ کرام کی مقدس جماعت تیار ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تربیت کا یہ کمال تھا کہ آپ نے شرک کلا کو توحید کلا بنا دیا، کفر کلا کو عبادت کلا بنا دیا، راہزن کو رہبر بنا دیا، پوری جزیرۃ العرب کو گلدستہ بنا دیا۔ اسلام کا پرچم چاروں طرف لہراتے ہوئے نظر آنے لگے۔ در سوال رسالت سے ایک گروہ نے تربیت پائی اور پوری دنیا پہ چھا گئی۔ اسلام کے غیور مسلمانوں جتنے بھی سیرت نگاروں نے، مقرروں نے، خطیبوں نے اور دانشوروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی وسعت کے موافق کوششیں کیے، لیکن آخر میں کہنے پر مجبور ہوئے، لا يمكن الثناء كما كان حقا بعد ان خدا بزرگ تو قصہ مختصر۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔